احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی کے ماہانہ درس قرآن مجید کے موقع پر آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اس گلشن کے اندر حضرت امام المناظرین علیہ رحمہ کی روح مبارک کی تسکین کی خاطر درس قرآن مجید کا انعقاد کیا گیا کہ آپ کی ساری زندگی بالعموم اور زندگی مبارک کے جو آخری ایام تھے وہ بالخصوص قرآن مجید کے ساتھ محبت میں، الفت میں اور پیار کے اندر گزارے گئے، تو اسی سلسلے کو بدستور قائم رکھتے ہوئے ماہانہ درس قرآن مجید کا انعقاد صاحبزادہ صاحب نے فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قائم و دائم فرمائے اور اس سلسلے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محرم الحرام شریف کی 2 تاریخ ہے اور آج کے درس قرآن مجید کی حوالے سے چونکہ 1 محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور محرم الحرام کی ایک نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان حسنین کریمین میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور شہدائے کربلا کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہے۔ اس واسطے ملی جلی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب میں ہیں۔ حسنین کریمین جو نسبی آل ہے اس کے اندر داخل ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس حوالے سے کامیاب گروہ ہیں کہ ہم نہ آل کے دشمن ہیں نہ اصحاب کے دشمن ہیں۔ ہم ذکر اہل بیت اطہار بھی اپنے دل کا سکون سمجھتے ہیں اور مناقب اصحاب کو بھی اپنے دل کا چین سمجھتے ہیں۔ مزہ اس وقت بہت زیادہ آتا ہے کہ جس وقت ذکر اصحاب کا ہو اور زبان اہل بیت کی ہو، مطلب ذکر صحابہ بندہ کرے یا شان صحابہ بیان ہو اور زبان اہل بیت اطہار ہو تو اور زیادہ مزہ ہے، اور دوسری طرف عظمت اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو اور زبان صحابی کی ہو تو اس میں اور زیادہ لذت ہے۔ اہل سنت و جماعت یہی درس دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اپنی آنکھ سے سمجھنے کی بجائے اس آنکھ سے سمجھو جس آنکھ نے حضور کو دیکھا بھی ہے، جن کی رگوں میں حضور کا خون بھی موجود ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس فکر سے سمجھو جس فکر کی تجدید اور جس فکر کی تدوین پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو ہم اصحاب پیغمبر اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت بھی ذکر کریں گے تو ہمارا یہی سوچ ہوگی کہ وہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ آل نے اصحاب کی شان بیان کی اور اصحاب نے حضور کی اہل بیت اطہار کی شان بیان کی ہے۔ ان دونوں کے درمیان نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اناد ہے۔ حضرت عمر فاروق کی عظمت دیکھو تو حضور کی اہل بیت اطہار بیان کر رہے ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار کی عظمت دیکھو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے کے سارے بیان کر رہے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر بات موجود ہے کہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ آپ کی توجہ ہے؟ ہم سب کی عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے ناطے۔ جس کا بھی احترام ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے ہے۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں ان کی عزت کس وجہ سے ہے؟ اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔
غوث کتب ابدال جتنے بھی ہیں سب کی عزت اسلام کی وجہ سے۔ قربان جاؤں عمر فاروق کے مقام پر کہ جن کی بارے میں سرکار نے فرمایا اللہ اسلام کو عزت عمر خطاب کے ذریعے عطا فرما۔ کتنا عظیم مقام ہے، اور یہ غیروں نے اپنی کتابوں میں یہ روایت لکھی۔ اب اس مقام پر تھوڑا سا غور کیجیے، حضرت عمر کی زندگی کے سارے کمالات حضور کے ان 2 لفظوں کا نتیجہ ہے کہ سرکار نے جو فرما دیا نا کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، حضور کے ان 2 الفاظ کی وجہ سے رب نے ان کو بہت بڑا فاتح بھی بنایا اور بہت بڑا اسلام کا خدمتگار بھی بنایا۔ یہ خدمت اسلام کی حضرت عمر بن خطاب نے جتنی بھی فرمائی یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ کا نتیجہ تھا۔ اور اہل بیت اطہار نے جس وقت حضور کے اصحاب کی عظمت کو بیان کیا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ حضرت علی المرتضیٰ دعا کرتے ہوئے اللہم اصلحنا کما اصلحت بالخلفاء الراشدین۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جیسے ہماری مسجدوں میں بھی عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے الفاظ کیا ہیں؟ یا اللہ ہماری اصلاح اسی طرح فرما جس طرح تو نے اصلاح خلفائے راشدین کی فرمائی ہے۔ کس کی اصلاح؟ خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ خطبہ دے کے گھر آئے، گھر کے ہی کسی فرد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور بعض روایتوں کے مطابق امام حسین نے ہی پوچھا کہ آپ نے خطبے کے اندر یہ لفظ بولے کہ یا اللہ میری اصلاح یوں ہی فرما جیسا کہ تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ من ہم وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اب زبان ہے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کخ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نکلے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جن ہستیوں کو آپ اپنے لیے آئیڈیل بنا رہے ہیں، اپنے واسطے ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری اصلاح اسی طرح کی فرما جیسا کہ تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی، اے بتاؤ تو صحیح علی المرتضیٰ کہ وہ کون ہیں؟ سننا پہلے جملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے پوچھنے والے کو بتایا، فرمایا ہما حبیبایا، فرمایا پوچھنے والے جن کو میں خلفائے راشدین کہہ رہا ہوں وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ علی المرتضیٰ کے یار ہیں، وہ علی المرتضیٰ کے بولی علی المرتضیٰ کے یار ہیں۔ یہ عام یاری کی بات نہیں ہو رہی، عام محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ ہستی بتا رہی ہے جس کے زبان پہ بھی حق جاری ہوتا ہے، اور جس کو میرے محبوب نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اور دوسروں کی زبان بولتی ہے، ہمیں اس پہ کخ برابر اعتراض نہیں کہ حق کا امام علی ہے، ہم بھی مانتے ہیں حق کا امام علی ہے، اور حق کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ خلفائے راشدین جن کو میں اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ کون ہیں؟ کہا وہ ہیں خلفائے راشدین۔ کون؟ حبیب آیا، میرے یار ہیں۔ اور پوچھنے والے کو کہا وہ ماں کا، اور تیرے چچا ہیں، تیرے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا وہ امام الہدا، ہدایت کے امام ہیں وہ دونوں۔ کون ہیں؟ ہدایت کے امام ہیں وہ دونوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر ہمیں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، لیکن قربان جاؤں ان کی امامت پر بھی جن کو امام علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، ہدایت کے امام ہیں۔ اور آگے حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شیخ الاسلام، وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں، وہ دونوں شیخ اب دیکھو ہمارے دینی شعبے کے اندر مختلف القابات استعمال ہوتے ہیں، علامہ، مولانا، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، اور ان سارے القابات کو سمیٹ کر جو ایک لقب بنتا ہے وہ ہے شیخ الاسلام۔ ہر ایک کے ماننے والے فالورز اپنے محبوب کو بڑے بڑے لقب دے دیتے ہیں، اور دینے میں ہو سکتا ہے کسی سے غلطی بھی ہو جائے کہ اگلا بندہ اس لقب کا مستحق نہ ہو اور اسے لقب دے دیا جائے، لیکن جس کو مولا مرتضیٰ شیخ الاسلام کہیں ان کے شیخ الاسلام ہونے میں کوئی شک ہو سکتا
اور ساتھ یہ لقب ہی شان ہی بیان کرتے تو کسی کو شک ہو جاتا کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بھی لے دیا، فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا جن کا نام لے کر رب سے میں نے اپنی اصلاح طلب کی تھی وہ دو ہستیاں ہیں جن کو ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلے الفاظ پہ غور کرنا، اور آگے کہا والمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ہستیاں وہ ہیں وہ اللہ کے رسول کے بعد رسول کریم کی امت کے مرشد ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد رسول کریم کی امت کے کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اگلے جملے حضرت علی المرتضیٰ کے کیا ہیں؟ فرمایا من اقتدی بہما آثما، بدعقیدگی پھیلے گی، بدعملی پھیلے گی، لوگوں کے نظریات خراب ہوں گے، سوچیں غلط ہو جائیں گی، لیکن فرمایا ہر فتنے کے دور میں جو شخص اپنا لیے تحفظ چاہتا ہے وہ ابو بکر و عمر کی پیروی کرے، اللہ اسے ہر فتنے سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب حضرت علی کی نظر میں ابو بکر و عمر کی کیا شان ہے، یہ لفظوں سے دیکھ لو، کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہ میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اور فرمایا من تمسک بہما فہو من حزب اللہ، فرمایا جس بندے نے ابو بکر اور عمر کے دامن کو پکڑ لیا اللہ نے اس کو اپنی جماعت میں داخل فرما دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کی جماعت ناکام ہو سکتی ہے؟ بول پڑو، اللہ کی جماعت ناکام ہو سکتی ہے؟ اللہ کی جماعت ہونے کی اور کامیاب ہونے کی گارنٹی زبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو قرار دے رہے ہیں؟ فرمایا جس نے اپنے ہاتھوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دامن پکڑ لیا، مولا مرتضیٰ شیر خدا کی گارنٹی ہے، فرمایا وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر جتنی زندگی گزار کے جائیں گے وہ ساری زندگی اللہ کی جماعت میں ہی گزرے گی، اور جو اللہ کی جماعت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس جماعت میں شامل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ تو ہے زبان علی اور شان ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب باپ ایسا ہے تو اولاد بھی ایسی ہوگی کہ نہیں؟ بولیے، اولاد اپنے والدین کے نقش قدم پہ ہوتی ہے، الوالد سر لابیہ ہے، بچے کے اندر اپنے والد کے اثرات ہوتے ہیں، تو شیر خدا کے بیٹے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہوں گے کہ نہیں؟ ریاض الندرہ کے اندر بھی موجود ہے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے۔ حضرت عمر گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، دونوں شہزادے بھی آ گئے۔ غور سے بات کو سننا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، سلام ہوا۔ اب یار یاروں کو ملیں، زبانی بات نہ ہو، فقط ہاتھ بھی مل جائیں تو ایک دلی کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اس دلی کنیکشن کی وجہ سے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس پیار و محبت کی ملاقات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ دکھڑے بندہ اپنوں سے ہی عرض کرتا ہے، اپنی پریشانیاں بندہ اپنوں سے ہی سناتا ہے، اپنوں کو ہی سناتا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ فرمایا بہت بڑی ذمہ داری میرے سر پہ آئی، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہوں، اللہ ہر کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، میں رب کے طرف سے آنے والے سوال و جواب کے معاملے میں پریشان ہوں۔ اب جواب سنو مولا مرتضیٰ شیر خدا کا۔ آپ نے فرمایا علی اے عمر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے تو جتنی حکومت کی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، عدل اور اگر عمر فاروق کی زندگی کے عمل میں ہوتا ظلم، اگر ہوتا غصب، اگر ہوتا کوئی جبر، تو حضرت علی یہ فرماتے، فرمایا آپ تو عادل حکمران ہو، آپ نے جو کچھ اپنی زندگی کے اندر حکومت کی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فرمائی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ عمر پریشانی چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، حضرت عمر ابھی بھی رو رہے ہیں، آپ کی نگاہ شہزادوں پر بھی ہے۔ حضرت امام حسن کی طرف رخ کیا، مولا حسن بول پڑے، فرمایا ابا جی سچ کہہ رہے ہیں، اے عمر آپ نے تو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، آپ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرنے والے ہو، آپ کی ساری زندگی قرآن اور شریعت کے مطابق گزری، آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت؟ مگر حضرت عمر ابھی بھی رو رہے ہیں۔
پھر حضرت امام حسن کے بعد مولا حسین بولے، انہوں نے بھی یہی جملے کہے جو ان کے ابا جی نے اور بڑے بھائی نے کہے تھے کہ آپ عادل حاکم ہو، اللہ کی کتاب کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس وقت دونوں شہزادے بول چکے نا، تو اب حضرت عمر کے آنسو رک گئے، اب حضرت عمر کے آنسو۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن بچے ہوں گھرانہ مصطفیٰ کے، حضور کی اہل بیت اطہار کے، صحابہ کی نگاہ میں وہ بھی بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ جس وقت حسنین کریمین طیبین طاہرین نے یہ بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتشہدان، اے حسن اے حسین، تم اس بات کے گواہ بنتے ہو جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ عادل حاکم ہو، سچے ہو، سچے ہو، اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق فیصلے کی ہیں، کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو؟ جب حضرت عمر نے حضرت حسنین کریمین سے پوچھا تو دونوں شہزادوں نے یوں نگاہ اپنے ابا جان کی طرف کی۔ مولا مرتضیٰ نے نگاہ میں نگاہ ڈال کے کیا فرمایا؟ فرمایا اشہدا وانا معکما من الشاہدین، فرمایا بیٹے سوچتے کیا ہو، اس بات کے گواہ بن جاؤ، اور قیامت کے میدان میں اکیلے تم گواہی نہیں دو گے، میں علی المرتضیٰ بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا۔ جن کی عدالت کی گواہیاں حسنین کریمین دے رہے ہیں، جن کی سچی حکومت کی گواہیاں مولا مرتضیٰ دے رہے ہیں، 14 صدیاں بعد کسی کو شک ہو تو ہمیں اس شک کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لیے ہدایت کا امام اور حق کا امام علی المرتضیٰ کا فرمان ہی کافی ہے۔ جس مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہستیوں کے بارے میں ایسے الفاظ کہے، اب اولاد پہ بھی تو اسی بات کا اثر تھا کہ اولاد بھی وہی کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی کچھ کہہ رہی ہے جو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے۔ پھر امام حسین کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھو کہ ان کی نگاہوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ یہ کشف الغمہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں، کچھ لوگ باہر سے آئے، امام زین العابدین کے پاس بیٹھ کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے خلاف گفتگو شروع کر دی۔ پہلے تو امام زین العابدین سنتے رہے، کچھ دیر سنا، جب سننے کے بعد آپ اٹھ کر کے بیٹھے تو آپ نے پوچھا ان سے کہ اے میرے پاس آ کے ابوبکر اور عمر کے بارے میں بولنے والوں، بتاؤ اللہ نے قرآن میں 3 مسلمانوں کی جماعتوں کا ذکر کیا، بتاؤ تم ان میں سے ہو؟ اب پہلی جماعت کون سی تھی؟ مہاجرین کی۔ فرمایا انتم من المہاجرین الاولین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تم مہاجرین میں سے ہو جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، اللہ کے رسول کے خدمت گزار بنے، اللہ کے دین اور شریعت کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا، کہ تم ان لوگوں میں سے ہو؟ اب بعد کے لوگ تھے اور کوفہ سے آ رہے تھے، انہوں نے واضح انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم ان میں سے تو نہیں، ہمارا تعلق مہاجرین کے ساتھ نہیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے مہاجرین کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کے لیے انتظام کیا، گھر بار بنایا، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کی خدمت کی، مال اور دولت کے ساتھ، ان کو رزق کے معاملے میں بھی پریشانی نہیں آنے دی؟ کیا تم ان انصار میں سے ہو جن کی تعریف اللہ قرآن میں کر کے فرماتے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں؟ اب جو حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں بول چکے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم انصار میں سے بھی نہیں، اور واقعی انصار میں سے نہیں تھے، انصاری نہیں تھے، نہ مہاجر تھے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما انتما فقد براتما، کہ تم دونوں نے اپنے آپ کو ان 2 جماعتوں سے تو بری کر لیا کہ تم نے کہا کہ ہم ان دونوں جماعتوں میں نہیں، پر میں اب میرا فتویٰ سنو کہ کیا ہے۔ 2 جماعتوں میں سے تم نے اپنی زبان سے کہا کہ تم نہیں، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ تیسری جماعت میں سے تم ہو ہی نہیں۔ اور تیسری جماعت کون سی تھی؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو بعد میں آئے اور پہلے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ جو پہلے گزر گئے ان کا کھوٹ ہمارے دلوں میں نہ بنا۔ فرمایا 2 میں سے تم ہو نہیں، اور تیسری میں سے میرا فتویٰ ہے کہ تم نہیں ہو، کہ تم پہلے گزر جانے والوں کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہو۔ یہ بات اور فتویٰ دے کر امام زین العابدین نے کیا کہا؟ اخرجوا انی، کہ میری بارگاہ سے دفع ہو جاؤ۔
تم میری بارگاہ میں مقبول نہیں، امام زین العابدین کے دربار سے مردود ہو، میں تمہیں سچا نہیں مانتا، تم نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ پتہ چلا جن کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہو، اہل بیت اطہار ان کو قبول کرتی نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا نکل جاؤ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا، فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں ہر طریقے سے برباد فرمائے، اللہ تمہیں ہر طریقے سے اماتکم اللہ، یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ تمہیں موت دے، اہلککم اللہ، اللہ تمہیں ہلاک کرے، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ لفظ فعل بولا، طلباء بھائیوں کو پتہ ہے کہ لفظ فعل، اب اس کے اندر سارے طریقے جو ان کو تباہ کرنے کے، برباد کرنے کے تھے، حضرت امام زین العابدین نے کنایتاً کہا کہ دفع ہو جاؤ، اللہ جس طریقے سے چاہے تمہیں برباد کرے، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے جن کے سینے میں ابو بکر و عمر کا بغض نہیں، جن کے سینے میں ان دونوں ہستیوں کا پیار موجود ہوگا۔ اچھا جی، منتہی الاعمال ان کی کتاب ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی، اس کے اندر انہوں نے جس وقت مولا حسن نے صلح کی تھی نا سیدنا امیر معاویہ سے، صلح کے اندر شرائط عموماً یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ شرائط کیا تھیں، شرائط کیا تھیں۔ لمبی چوڑی بات میں نہیں، جو منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنی حکومت اپنے ابا جی حضرت علی المرتضیٰ والا جو مسلح تھا، حکومت تھی، خلافت تھی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، تو ایک شرط رکھی۔ اب یہ شرط ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، وہ کیا ہے کہ آئیں یسیرہ بسیرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام الحسن نے حضرت امیر معاویہ کو کہا تھا کہ حکومت تمہیں دے رہے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم نے حکومت اسی طرح کرنی ہے جس طرح حکومت حضرت ابو بکر نے فرمائی ہے، حضرت عمر نے فرمائی ہے۔ یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کی شان، حضور کی اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں، اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں اتنا بڑا مقام ہے۔ پھر امام زین العابدین کے صاحبزادے، یہ ناسخ التواریخ ان کی کتاب میں موجود ہے، جن کا نام تھا حضرت زید۔ ایک تو نام مشہور ہے نا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آگے بیٹے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک اور بیٹے تھے امام زین العابدین کے، جن کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت امام محمد باقر کے بھائی ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دعوی امامت فرمایا تھا، اور جس وقت انہوں نے دعوی امامت کیا 40,000 لوگوں نے امام زید کی بیعت کی۔ کتنوں نے؟ یہ زید کون ہیں؟ حضرت امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے اور مولا علی کے پڑ پوتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، ان کے ساتھ مل گئے۔ بیعت کرنے کے بعد جس وقت مقابلے کی باری آئی تو ہشام بن عبد الملک نے حملہ کرنے لگا، تو حضرت امام زید اپنے 40,000 کی فوج لے کر جب اس کے سامنے گئے، نیزے ہواؤں میں لہراتے ہوئے جب مقابل اور دشمن آ رہے تھے، تلواریں چمکاتے ہوئے آ رہے تھے، تیر کمانوں کے اندر فٹ کر کے میدان جنگ سج گیا، فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، تو اس وقت جو 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی نا حضرت امام زید کی، امام حسین کے پوتے کی، وہ 40,000 حضرت امام زید کے سامنے جا کے مسئلہ پوچھنے لگے۔ اور مسئلہ کیا پوچھنے لگے؟ کہنے لگے در حق ابو بکر و عمر چے میں گوئی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پوچھنا بھی تھا تو بیعت کرنے سے پہلے پوچھنا تھا نا۔ مرید جو بن رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ جو دے رہے ہیں، تو پیر کا عقیدہ تو کم از کم پتہ ہو۔ بیعت پہلے ہو چکی ہے، بیعت کرنے کے بعد اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، اپنے امام کو میدان جنگ میں لے کے آئے ہیں، اور میدان جنگ میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اب حضرت زید کوئی بچے تو نہیں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس نظریے سے پوچھ رہے ہیں اور چاہتے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ پر شیر باپ کا شیر بیٹا تھا، مجال ہے زبان کے اندر کوئی دو نمبری کی ہو یا کمپرومائز کیا ہو۔ جس وقت سر عام میدان جنگ میں حضرت امام زید سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو حضرت امام زید نے کیا جواب دیا؟ فرمایا در حق ایشاں جز بسخن خیر نمے گویم،
फरमाया मुझसे इनके बारे में पूछते हो तो इमाम ज़ैद की ज़ुबान जब भी बोलेगी अबू बकर की शान बयान करेगी, उमर फ़ारूक की अज़मत बयान करेगी। फरमाया मेरी ज़ुबान से जब भी सुनोगे अबू बकर उमर की तारीफ़ें ही बयान होंगी। अब हमारे नज़दीक तो अहले बैत अतहार का कोई बच्चा भी हो तो हम उसे भी बड़ी अज़मत देते हैं, और ये सबक हमने अपने घर से नहीं पढ़ा, ये सबक हमने हुजूर के असहाब से पढ़ा है। ये रवायत यहीं पे रखना, मैं ज़िमनन एक बात सुना दूं कि जिस वक्त इमाम ज़ैद ने ये कहा तो हो सकता है कोई बाद वाला कहता कि ये बच्चे थे बाद में आए, इनको नहीं पता कि बड़ों के क्या मामलात हैं, इस वास्ते इन्होंने तो कह दिया कि हम इनके बारे में कुछ गलत बात नहीं कहते। छोटे थे, शायद कोई ये एतराज़ कर देता। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारी निगाहों में अहले बैत अतहार के फ़र्द में कोई छोटे बड़े का फ़र्क नहीं, हम तो छोटों को भी इमाम मानते हैं, बड़ों को भी इमाम मानते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा नज़रिया है, और ये हमने असहाबे रसूल से सीखा। इमाम उमर, हज़रत उमर मिंबर पे बैठे हैं, इमाम हसन या इमाम हुसैन छोटे से बच्चे हैं, आके कहते हैं ऐ उमर हमारे बाप के मिंबर से उतरो। अभी हौसले वाली बात वही समझते हैं जो मिंबर व मेहराब के वारिस हैं, मिंबर पे बैठते हैं। हर बंदे को समझना ये आसान तो नहीं। मिंबर पे एक शख्स बैठा हो, छोटा सा बच्चा नहीं बड़ा सा भी आगे गए मिंबर से नीचे उतरो, अपनी तौहीन हम समझेंगे कि नहीं? गुस्सा आएगा कि नहीं? नाराज़गी के असरात पैदा होंगे कि नहीं? मगर मजाल है हज़रत उमर गुस्सा करें उस शहज़ादे के ये कहने पर, इतनी अज़मत है उनकी निगाहों में। बच्चे भी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे उतरे। इमाम हसन या इमाम हुसैन ने कहा था हमारे बाप के मिंबर से उतरो, नीचे उतर आओ। तो हज़रत उमर नीचे उतरे, गोदी में लिया शहज़ादे को, गोदी में लेके कहते हैं साढ़े प्यो दा ते मिंबर है सी कोई ना, ये मिंबर है तो तुम्हारे नाना जान का ही है, हमें तो घर से ये मिंबर मिला ही नहीं, ये तुम्हारे घराने से ही मिला है। अब पगड़ी उतारी हज़रत उमर ने सर से, और ये माथे के बाल पकड़ के कहा ऐ देखो जो हमारे माथे पे बाल हैं ये रब ने उगाए हैं, और रब के बाद तुम्हारे घराने ने ही उगाए हैं। ये किनाया था किस बात का कि हमारे सरों की जितनी इज़्ज़त है अल्लाह की अता करदा है या रसूल करीम की ग़ुलामी की निस्बत से है। और फरमाया हमारे बाप का तो मिंबर है ही नहीं। ये हज़रत उमर का सबक है कि वो ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चे हैं, ये देखते हैं बच्चे हैं किसके, और इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल के दरबार में क्या है। हज़रत उमर तो नीचे उतर आए। अब वापस पलटो कि इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हो सकता था कोई कहता कि इनके बड़ों के मामलात की खबर नहीं थी, इन्होंने कह दिया मैं इनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहता। आगे हज़रत इमाम ज़ैद ने खुद कहा व अज़ अहले खेश दर हक़ ऐशां जुज़ बसुखने खैर न शुनीदाम। फरमाया जिन गोदियों में खेल के मैं बड़ा हुआ, जिन कंधों की सवारियाँ की, जिन सीनों से दूध पिया, जिन वालिदैन के अदब व एहतराम किया, जिनकी दरबार से इल्म सीखा है, फरमाया मेरे घराने का कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं था जो अबू बकर उमर के बारे में बुरी बात करे। हमने अपने आबा से सीखा है, अपनी माँओं से सीखा है, अपनी खालाओं से सीखा है। हमारे घराने का हर फ़र्द हज़रत अबू बकर उमर से प्यार करने वाला था और शान बयान करने वाला था। अब बैत कितनों ने की थी भला याद है? 40,000 ने। जिस वक़्त हज़रत ज़ैद ने कहा कि मैं तो हज़रत अबू बकर उमर के बारे में कोई गलत बात नहीं कहता, और ना ही मैं उनकी शान का मुनकर हूँ, और ना ही मैं उनके बारे में कोई गलत जुमला बोल सकता हूँ, 39,500 बंदे ने बैत तोड़ दी। कितनों ने? 39,000, 39,500 बैत तोड़ के चले गए। पीछे कितने रह गए? 500। अब हज़रत ज़ैद को चाहिए था कि कुछ अपने नज़रिए में लचक ले लेते। मैदान जंग है, दुश्मन सामने खड़ा है, अगले लम्हे जंग होगी, किताल होगा, मारे जाएंगे। अब 39,500 को बचाते, बाकी 500 बेशक छोड़ के चले ही जाते, तो सौदा तो इसी में फ़ायदे का था। और जो नज़रिया दूसरी बिरादरी पेश करती है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर होकर माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर उमर के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे, दिल से नहीं पढ़ी और ना ही उनको इमाम समझते थे। अगर यही बात होती तो मजबूरन अगर ये कंप्रोमाइज़ हज़रत अली कर रहे थे तो हज़रत अली के पड़पोते भी तो कर लेते। मगर हम तो यही समझते हैं कि शेरों के बेटे ही शेर होते हैं,
لومڑیوں اور گیدڑوں سے تو شیر پیدا نہیں ہوتے، شیروں سے ہی شیر پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو شیر خدا کا پڑپوتا ہے، مجال ہے ذرہ برابر اپنے نظریے سے ہٹے ہوں، اپنے نظریے میں لچک پیدا کی ہو، بلکہ اپنے نظریے پہ قائم رہے۔ ان 39,500 جس وقت یہ کہہ کر جانے لگے کہ تو امام ما نیستی، ہماری تیری کوئی بیعت نہیں، ہم تجھے امام نہیں مانتے، ہم تجھے اپنا مرشد نہیں مانتے، 39,500 کا جانا گوارا کر لیا، مگر حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں لفظ شر بولنا گوارا نہیں فرمایا۔ مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں حضرت زید شہید ہو گئے۔ اب کچھ روایات کے مطابق کچھ دن، کچھ میں کچھ ہفتے، اور سب سے زیادہ جو روایت میں ملتا ہے وہ 3 مہینوں تک حضرت زید بن امام زین العابدین کی جسد اطہر کو ظالموں نے سولی پہ لٹکائے رکھا اور حضرت زید کے لاشہ اقدس کو دفنانے نہیں دیا۔ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ وہ لٹکتا لاشہ حضرت زید کا بتا رہا تھا، اے میرے نانا جان کے وفادارو، اے میرے نانا جان کے ساتھ محبت کرنے والو، اے ابو بکر اور عمر، اگر تم نے گھر بار ہمارے نانا جان کے خاطر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، برادریاں چھوڑی، مال اور دولت خرچ کیا، تم نے ہمارے نانا جان سے وفا کی، آج دیکھو اس نانے کے نواسے نے تمہاری عظمتوں کے ساتھ کیسے وفا کی ہے۔ تم نے جانیں ہمارے نانا کی ناموس پہ قربان کی ہیں، ہم نے اپنی جان تمہاری عزتوں پہ قربان کر دی ہے۔ حضرت زید نے جان قربان کر دی، مگر ان کے بارے میں کچھ بولنا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ یہ سبق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے ملا تھا، اور گھرانہ تھا شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، جس علی نے اپنی زندگی میں جس وقت سنا کہ کچھ لوگ میرا نام لے کر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں، فوراً اعلان کروایا، فرمایا لوگوں کو کہو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جمع ہو جائیں، علی المرتضیٰ تم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ اب وقت کا حاکم بلا رہا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت علی لوگوں سے پہلے جا کے بیٹھے، یوں داڑھی شریف پہ ہاتھ رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کیونکہ سنا یہ ہے کہ لوگ بے ادبی کر رہے ہیں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو آنکھوں سے آنسو بہا کے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد بھر گئی، فرمایا لوگو سنو، خیر حاضر امت بعد نبی ابو بکر ثم عمر، فرمایا میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بلند رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور فرمایا دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا اگر میں نے آج کے بعد کسی سے سنا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کی توہین کر رہا ہے، فرمایا علی ان کو اپنے ہاتھ سے سزا دے گا، میں اپنے ہاتھ سے ان کو سزا دوں گا۔ یہ ہے گھرانہ اہل بیت اطہار کا، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کیا۔ اور دوسری طرف دیکھی حضرت عمر کو، تو اس گھرانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ایران فتح ہوا، ایران کی فتح کے مال غنیمت میں بادشاہ ایران کی بیٹی شاربانو مشہور بات ہے، لیکن میں ایک اور نہج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شہزادی آئی مال غنیمت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کسی عام بندے کے ساتھ گزارا کرنا اس کو مشکل ہوگا، تو بیٹی بادشاہ کی ہے تو کسی شہزادے کے ساتھ ہی جچے گی۔ پنجابی میں کہوں تو آپ نے فرمایا بھائی شہزادی کسی شہزادے نال ہی ڈھک سی، عام بندے کے ساتھ تو اس کا رل مل کے رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، اس واسطے کسی شہزادے کو دیں گے یہ بچی۔ اب حضرت عمر نے یہ کہا تو لوگوں کے ذہن میں یہ گیا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر ہیں، بادشاہ وقت حضرت عمر ہیں، تو شہزادہ اپنے بیٹے کو سمجھ آ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا شہزادہ ہے، میں اسی کو یہ شہزادی دوں گا، یہ سوچ تھی۔ مگر کمال تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا میں اپنے شہزادے کی بات نہیں کر رہا، میں شہزادہ رسول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے حضرت شاربانو کا رشتہ امام حسین سے کیا، اور حضرت شاربانو کا حق مار بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا۔ کروڑوں حکمتیں ہوں گی اللہ رب العزت کے
اس طرح رشتہ کروانے میں بھی اور مہر حضرت عمر کی طرف سے ادا کروانے میں بھی جو مجنہ چیز کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، قیامت تک جتنے حسینی سادات آنے ہیں یا آ چکے ہیں حسین پاک کی اولاد پاک میں سے، وہ سارے کے سارے سید اولاد ہیں حضرت شاربانو کی۔ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت شاربانو کی، کیونکہ انہی کے بطن اقدس سے حضرت امام زین العابدین کی ولادت ہوئی، تو سارے کے سارے اولاد ہیں حضرت شاربانو کی۔ اللہ کی اور بھی کروڑوں حکمتیں ہیں، پر جو ہمیں سمجھ آتی ہے، رب چاہتا تھا کہ قیامت تک اپنے آپ کو سید کہلوانے والا، اس کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ جس خاتون کی اولاد سے میں ہوں، اس خاتون کا رشتہ ہمارے جد امجد امام حسین کو حضرت عمر کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، لہذا اس کے دل میں جہاں پہ اپنے آبا کا احترام ہوگا وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعظیم ہوگی۔ اس واسطے رب ذوالجلال جل شانہ نے یہ رشتہ کروایا، اور پھر وہ تعظیم کا سلسلہ کوئی آج نہ کرے تو اس کی مرضی، جو بڑے تھے ان میں ہم نے دیکھا۔ اب نام سن لو، حضرت عمر، حضرت علی، آپ کے بیٹے امام حسن، امام حسین، اور بھی ہیں، یہ دو نام اس واسطے لے رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے سادات کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی، آپ کے دو شہزادے حضرت امام حسن، امام حسین، اور حضرت امام حسن امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، اور اس کے بعد امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم۔ یاد رہیں گے یہ نام، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، امام جعفر، امام محمد باقر اور امام موسیٰ کاظم۔ یہ سارے حضرات جو سادات کی لڑی میں 12 اماموں میں امام آتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہم تو مانتے ہی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، جلاء العیون میں بھی ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، کہ ان سارے اہل بیت اطہار کے اماموں نے ان کے گھر میں جب اولاد ہوئی، یہ جتنے میں نے نام لیے، ان کی اولادوں میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا ملتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام حضرت عمر بن علی، امام حسین کے بیٹوں میں ایک نام عمر بن حسین، حضرت امام حسن کے بیٹوں میں عمر بن حسن، امام زین العابدین کے بیٹوں میں عمر بن علی یعنی امام زین العابدین، امام محمد باقر کے بیٹوں میں عمر، حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹوں میں عمر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دشمنوں کے نام پہ کوئی نام رکھتا ہے بھلا؟ بولیے، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی کسی شخص کو اس مسئلے میں شک ہو، اسے یہ کہو کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اپنے بچے کا نام یزید رکھے گا؟ بول پڑو۔ کوئی بندہ اہل سنت کا ہو یا ان کا ہو، ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کا نام یزید رکھے گا؟ اونچا بولیے اس بات پہ، کوئی یزید نام رکھے گا؟ اگرچہ یزید نام یزید سے پہلے کچھ معتبر لوگوں کا بھی تھا، یزید سے پہلے بھی بعد میں بھی ایسے لوگوں کا نام رہا جو محترم تھے، محترم ہیں، لیکن یزید کی وجہ سے جو نام یزید پہ دھبا لگا، جو اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لفظ یزید بدنام ہوا، اب بعد میں کوئی نام رکھے گا؟ جی، اگر یزید تمہارے نزدیک برا ہے اور تم اس کے نام پہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھتے تو یہ کس وجہ سے ہے کہ تم کہو گے ہماری ایمانی غیرت ہے؟ تمہاری ایمانی غیرت تمہیں یزید نام نہ رکھنے دے تو علی پاک کی ایمانی غیرت اسے عمر نام کیوں رکھنے دے رہی ہے؟ اگر علی المرتضیٰ کی نگاہ میں معاذ اللہ حضرت عمر ہوتے ظالم، جابر، غاصب یا کافر یا مرتد جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، تو حضرت علی کیوں اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے؟ کہ ہماری غیرت ان کی غیرت سے زیادہ ہے۔ اس دور کے غوث، قطب، ابدال کروڑوں اربوں کھربوں اکٹھے ہو جائیں، مولا علی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی غیرت کے ہونے کے باوجود وہ نام عمر رکھ رہے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمر نام سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیاروں کا نام ہے۔ اس نام سے ہمیں محبت ہے کیونکہ یہ ہمارے
پیاروں کا اور محبوبوں کا نام ہے، اس واسطے ہم اس نام سے پیار کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے حضرت عمر سے محبت کی وجہ سے ہی رکھا ہوگا، کیونکہ پہلے نبیوں میں کوئی عمر نام گزرا؟ بولیے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ نام تو نہیں تھا، بعد میں رکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر سے پیار ہے، محبت ہے، احترام کا رشتہ ہے، اسی وجہ سے رکھا جا رہا ہے۔ تو ان حضرات نے اپنی بچوں کے نام یہ رکھ کر ہمیں بتایا کہ ہماری دشمنیاں نہ بتلانا لوگوں کو، ہماری آپس کے اندر جھگڑے اناد یہ نہ بتانا لوگوں کو، یہ بتانا کہ ان حضرات کا اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ پیغمبر ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آپس میں گہری محبت، گہرا پیار اور گہری الفت کا تعظیمی رشتہ تھا۔ اسی وجہ سے اہل بیت اطہار کے بھی ہم احترام کرنے والے ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی ہم احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم یہ سلسلہ جو درس قرآن مجید کا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم فرمائے، ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔